اس دولت کی قیمت اللہ نے لگانی، لوگوں نے نہیں۔ نہ ہی لوگوں پر امید رکھو، نہ ہی لوگوں پر آس لگاؤ، نہ ہی لوگوں کو معیار بناؤ۔ لوگ معیار نہیں ہیں۔ ان نبیوں تک کو انہوں نے خاک میں ملانے کے لیے کیا کیا بکواس کی ہے۔ تو اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے۔ یہ وہ علم ہے جو تمہیں اللہ سے ملاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں اللہ کے نبی سے ملاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں جنت کا راستہ بتاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں ماں باپ کا مقام بتاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں بیوی سے سلوک سکھاتا ہے، بیوی کو خامن سے سلوک سکھاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو رشتے ناتوں کی قدر سکھاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو سچائی کا راستہ بتاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو جھوٹ کے اندھیرے سے آشنا کراتا ہے، یہ وہ علم ہے جو جنت کی راہوں پہ چلاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو جنت کے جہنم کے راستوں سے ہٹاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو محبت کا درس دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جو درگزر کرنے کے اخلاق دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جو سخاوت سکھاتا ہے، بخل سے بچاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ کے جھنڈے کو لہرانے کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں قیامت کے دن عزت کا تاج پہنانے والا ہے، یہ وہ علم ہے جو قیامت کے دن تجھے پروانہ سیدھے ہاتھ میں پکڑانے والا ہے، یہ وہ علم ہے جو قیامت کے دن تجھے اللہ سے ہم کلام کروانے والا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں یہاں تک پہنچائے گا کہ اللہ تجھ سے پوچھے گا میرا بندہ راضی ہو، میرے بندے راضی ہو۔ میں یہاں کیوں شور مچا رہا ہوں، کیوں گلا پھاڑ رہا ہوں، اور مولانا حنیف صاحب اتنا اہتمام کر رہے ہیں کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سب کیوں بیٹھے ہیں، یہ سارے کیوں ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن کیا پتا راضی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس دن وہ کہے گا راضی ہو میرے بندے، خوش ہو حنیف، خوش ہو مجھ سے، راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، میرے نبی کا فرمان ہے، پوری حدیث سنا تھا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی ایک خلا ہوگا، محسوس ہوگا کچھ کمی ہے۔ جنت بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، جوانی بھی مل گئی، محبت بھی مل گئی، پیشاب سے پاک ہو گئے، پخانے سے پاک ہو گئے۔ ہمارے ایک دوست ہے مولانا ولی محمد، بڑے ذمہ دار، ہم جماعت میں اکٹھے چلتے تھے، ان کے گھٹنے خراب تھے، تو اس زمانے میں یہ مسجدوں میں کموڈ نہیں ہوتے تھے، تو ان بیچاروں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی پائلٹ جاتے ہوئے، اور بعد میں پھر میں نے ان کے لیے ایک وہ موبائل کموڈ بنوا کے گاڑی میں رکھ لیا تھا۔ تو ہماری جماعت چشتیاں میں تھی، چشتیاں بڑا بیکورڈ سا علاقہ، اور آج سے 25 سال پہلے، اور تو وہ بیچارے ٹوائلٹ میں گئے نا، تو میں باہر بیٹھا تھا، گرمیوں کے باہر نکلے تو پسینہ پسینہ برا حال، تو یوں کر کے مجھ سے کہنے لگے مولوی جی اے اللہ تعالیٰ سائیں میں نے جنت دے ہگن تے موترن معاف کر دے، میں نے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اے اللہ میرا پیشاب پخانا معاف کر دے، میں نے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ برا حال تھا، بیچارے گھٹنے ان کے بڑے درد کر، لا یبولون لا یتغوطون لا یستنشقون لا یبصقون، نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، نہ تھوک ہے، نہ ناک سے کوئی نزلہ ہے، پاک پاکیزہ، بڑھاپے سے پاک، موت سے پاک۔ بلکہ داخل ہوتے یہ اللہ کیا کرے گا، پہلے تو قد بڑھائے گا 130 فٹ، 130 فٹ کا قد ہوگا، 130 فٹ، جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا اللہ نے قد بنایا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے خوبصورت ترین انسان تھے، اور یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ حوا علیہ السلام دنیا کی سب سے حسین عورت اللہ نے بنائی۔ حوا سے حسین کوئی عورت دنیا میں نہیں پیدا ہوا، سب دونوں میاں بیوی 130 فٹ۔ جنت میں جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، لیکن وہ مٹی سے نہیں بنی، آگ پانی مٹی ہوا ہے، وہ یہاں سے یہاں تک زعفران ہے، گھٹنے ناخن، اس انگوٹھے سے پاؤں کے انگوٹھے سے گھٹنا زعفران، گھٹنے سے چھاتی مشک، چھاتی سے گردن عنبر، عنبر سے سر تک کافور ابیض، اور 130 فٹ لمبائی ہے، اور 130 فٹ ہی لمبے بال ہیں جو پاؤں کی ایڑیوں کا کے بوسہ لیتے ہیں، آبشار کی طرح نیچے آتے ہیں۔ ایک بال توڑ کے خیر المدارس میں رکھ دو تو زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے گا۔ ایک عرب کہنے کا اتنے لمبے قد کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا تم جاؤ جنت میں، تمہاری بیگم ہو 130 فٹ، تم ہو 5.5 فٹ، اتنے تو بوجھے چی پا لینا۔ اب یہ مولا حنیف صاحب کو بوجھے میں ڈال کے دیکھ رہے میرا حنیف کتنے گیا، میرا حنیف کتنے 100 جوڑے پہنتی ہے، ہر جوڑے میں جیب ہو، اور مولی حنیف صاحب اس میں پھنسے پڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا کام کرنا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد عطا فرمائے گا 130، چہرے سے داڑھی غائب ہوگی، جنت میں داڑھی نہیں ہے، جسم پہ بال کوئی نہیں، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں جیسے 15 سال کے بچے کی ہوتی ہیں، اور شیشے کی طرح جسم،
دونوں میاں بیوی کے لیے 100 جوڑے ہیں، 100 جوڑے ہیں، ہر جوڑا پیچھے نظر آتا ہے، میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، وہاں جوڑے کے پیچھے جوڑا، آخری جوڑا جسم کو چھپائے گا، آخری جوڑا، باقی سارے جوڑے آگے پیچھے نظر آئیں گے، ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ حسن کے میک اپ نظر آئیں گے، مرد کے بھی عورت کے بھی، مرد کے بھی عورت کے بھی، دونوں کے۔ اور اللہ میک اپ کیسے ہوگا؟ اللہ نور کی تجلی ڈالے گا، اللہ اپنے نور میں سے نور ڈالے گا تو چہرے چمکتے جائیں گے، اور ایسا حسن دے گا کہ اپنے بیوی کو دیکھو، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، 1000 برس بیٹھ کے دیکھتے رہو، دیکھنے کا مزہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ بیوی تمہیں دیکھے گی، 10 لاکھ سال دیکھے، دیکھنے کا مزہ بڑھتا جائے گا، چونکہ ہر لمحے حسن اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے۔ یہاں حسن رکا ہوا ہے، لہٰذا 2 منٹ سے زیادہ نہ بیوی کو دیکھ سکتے نہ بیوی تمہیں دیکھ سکتے، بلکہ نہیں لڑ پاؤ گے، کیوں ویکھی جانا تو میں نے کیوں ویکھی جانا کوئی، وہ وہاں ایسے حسن پرواز کر رہا ہے، پرواز کر رہا ہے، لہٰذا یہاں سے یوں کرے گا نا، یوں کتنی دیر لگی، یہ اللہ کی قسم اتنی میں ایک دوسرے کا حسن ہزاروں گنا زیادہ جا چکا ہو۔ داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ ان صفات کے ساتھ اندر جا رہے ہیں۔ ابیض اجرد امرد اکحل، آنکھوں میں سرما، داڑھی غائب، بدن کے بال غائب، سرخ و سفید رنگ، چمکتا دمکتا حسین رنگ، جنت میں پہنچے، جنت میں پہنچے۔ اور ایک خلا ہے، سب کچھ موجود ہے، ایک خلا ہے، کہیں کوئی کمی ہے، کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، ساری چیزیں موجود ہیں، کمی نظر آ رہا۔ جنت کی حسین لڑکی سامنے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے، میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی انگلی کا یہ پورا سورج کو دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، یہ اتنا پورا۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون کانہن الیاقوت والمرجان فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ کہ میرا رب کیا کیا ان کے حسن و جمال کے تذکرے فرما رہا ہے، لیکن خلا باقی ہے۔ پھر ایک دن آواز آئے گی، یا اہل الجنہ، ایک فرشتہ اعلان کر، ان ربکم یقرئکم السلام ویستزیرکم، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور تمہیں بلاتا ہے کہ آؤ اپنے رب کا دیدار کرو، اپنے رب کی زیارت کرو۔ تو یہ سورو مجمع میدان مزید پہنچے گا، جو جنت الفردوس میں عرش کے نیچے ایک میدان ہے جس کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ وہاں جب سارے جمع ہوں گے، مومنین مومنات، جنت کی حوریں اپنی جگہ پر ہوں گے، ایمان والے مرد عورت وہاں جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میرا وفد میرے پاس آئے ہیں، انہیں پہلے کھانا کھلاؤ، تو انہیں جنت کا کھانا کھلایا جائے گا، تو انہیں جنت کے کھانے چھوٹے پڑ جائیں گے، ہلکے پڑ جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا انہیں پھل کھلاؤ، پھر پھل کھلائے گا، پھر اللہ کہے گا انہیں پانی پلاؤ، پھر پانی پلائے گا، پھر ہاں اللہ کہے گا پانی پلاؤ، تو اس کے سامنے رحیق چھوٹا پڑ جائے گا، پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، تو ان جنت کے پھل چھوٹے پڑ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں کپڑے پہناؤ، میرے دربار میں آئے ہیں، تو اللہ ان کو وہی جنت کے کپڑے پہنائے گا۔ جنت کے کپڑے پہننے اتارنے کا ذمہ اللہ کے پاس۔ ہمارے 100 جوڑے اگر مجھے پہنے پڑ جائیں، میرے موٹے طرح ہے نا، 100 جو میں پاواں تو پھر 100 اگلے لاواں، تو میں وہ 100 لائے ہوئے دھواواں کتنے جنت ہے، تو واشنگ مشین ہی کوئی، پوری جنت ہے دھوبی کوئی، لانڈری کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں قربان جاؤں، کیا ہوگا؟ ایک درخت ہے طوبہ، میرے نبی نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے طوبہ، اس پر بڑے بڑے پھول لگتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کا درزی ہے، ڈریس ڈیزائنر بھی ہے، پھل بھی دیتا ہے۔ آپ طوبہ سے اظہار کریں گے کپڑے، بس یہ ڈیزائن دل میں خیال لائیں گے، ایک نور کی چمک اٹھے گی، ایسے جیسے یہ کیمرے کی چمک آتی ہے اور بند ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہیں، کیونکہ تو کسی کو دینے کے نہیں ہے، اور دھلائی کا بھی اس طرح بھی کوئی نہیں، کتنے کرے۔ تو میرا رب وہاں جنت کے جوڑے پہنائے گا، اگلے غائب نئے جوڑے ہو گئے۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر اللہ فرمائے، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا اللہ کے وعدے پورے ہو گئے؟ وہ کہیں گے ہاں، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہاں پورے ہو گئے۔ وہ کہے گا نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، نہیں نہیں، اب ایک وعدہ باقی ہے جو اللہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ گئے بیٹھے ہیں اللہ کی ملاقات، اور اللہ بھلا دے گا، تاکہ اچانک چیز آئے تو مزہ ہوتا ہے، تو کہیں گے کون سا وعدہ، کیڑا وعدہ؟ جنت بھی لگ گئی، موت تو بھی بچ گئے، دوزخ تو بھی بچ گئے، کھلیاں تو بھی بچ گئے، لترا تو بھی بچ گئے، ہن اور کی شے، ہر شے لگ گئی، کیڑی شے باقی؟ تو وہ حیرت میں ڈوب رہے ہیں، یار اب مولی شوکت کیا باقی رہ گئے، حنیف صاحب کیا باقی رہ گئے، ہر شے تو لگ گئی۔ اب یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس حیرت میں ہوں گے
تو میرے اللہ کی آواز آئے یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زوار، اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے. آج میرے از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن جان دادن نادیدار خیال. رضوان پردے ہٹا، آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا، آج میرے بندے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو رضوان دیکھو وہ لمحہ ایسا ہوگا موت ہوتی تو مر جاتا ایسا. تو پردے ہٹیں گے بلا کیفیت و تشبیہ، میرا رب سامنے آئے گا مسکراتا ہوا. جو ہی اللہ کو دیکھیں گے وہ خلا پر ہو جائے گی. وہ خلا جو خلا جنت بھی پر نہ کر سکی وہ اب جا کے پر ہو ایک دم. اور میرا رب کیا کہے گا؟ بہت بڑا مجمع ہے اور جو چیز بتانے جا رہا ہوں میرے دیس میں ہے نہیں، یہ بہت کم ہے. میرا رب یہ انبیاء بیٹھے ہیں، شہداء ہیں، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، صالحین ہیں، صالحات ہیں، حجاج ہیں، عمر والے ہیں، ذکر والے ہیں، تلاوت والے ہیں، حلال کمانے والے ہیں. میرا رب اعلان کیا کرے گا؟ مرحباً بالصادقین. تمہارا رب اپنے سچے بندوں کو سلام پیش کرتا ہے. سچ سچ. بہت بڑا مجمع ہو میرے دیس کا، اس ایک حدیث کو گلے لگا لو. آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے. سچائی چڑھتا سورج ہے، جھوٹ دنیا اور آخرت کی لعنت، دنیا اور آخرت کی لعنت ہے. مرحبا بالصادقین. جب اللہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تو اتنا خوبصورت ہے، ہم تو ملتان میں ٹکرے مارتے رہے، سجدے کو مزہ نہیں آیا. یا اللہ آج دیکھا ہے، تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے ایک سجدہ. فاضل لنا بالسجود ما عرفناک ما قدرناک حق قدرک ما عرفناک حق معرفتک. یا اللہ ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں کہ روڈ پکے والا، خیر المدارس والا، تلمبے والا، کراچی والا، ملتان والا، ایک سجدہ. تو اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا مالک تھا، تمہارے ذمے میری نوکری میری بندگی تھی. ارے میرے بندو اب تم میرے مہمان خانے میں آ کے میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں. بھلا مہمان سے بھی کام لیا جاتا ہے. جو یہاں مولانا حنیف صاحب کے آج مہمان ہیں، انہوں نے فکر ہے روٹی رات کی تھول پڑی، انہوں نے پتہ ہے دال تلا پی جاوے گی. ایک دنیا کا معزز میزبان بنتا ہے، مہمان کے لیے دسترخوان کھول دیتا ہے. میرا اللہ فرمائے گا تم مہمان میں میزبان. نمازیں ملتان میں تھیں بعد چھٹی، روزے ذکر تلاوت حج عمرے وہ دنیا میں تھے، آج تم مہمان بن کے آئے ہو. جاؤ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. پھر اللہ کہے گا یا عبادی سلونی فانی لن اعطیکم اليوم بقدر اعمالکم ولکن اعطیکم بقدر رحمتی وکرامتی وعلو شانی. میرے بندو آج تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں. مانگو جو مانگتے ہو، مانگو جو مانگتے ہو. بیچ میں جو بات میں سنانے کے لیے حدیث دہرائی تھی، میرے نبی نے فرمایا تم میں سے ایک ایک کا نام لے کر اللہ کہے گا کیا حال، کیا حنیف کیا حال، منیر کیا حال ہے، شوکت کیا حال ہے، خوش ہو، راضی ہو. اچھا جنت کو دیکھ رہے تھے ان آنکھوں سے، جنت کے نغمے سن رہے تھے ان کانوں سے. اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ کافی نہیں، اللہ کے سننے کے لیے یہ کان کافی نہیں. انسانی جسم سائنسدانوں کے مطابق 10 کھرب اینٹوں سے بنتا ہے، 10 کھرب سیل سے ایک جسم تیار ہوتا ہے، اور ہر سیل میں ہر عضو بننے کا نظام موجود ہوتا ہے. جب میرا اللہ پردہ ہٹائے گا صرف آنکھ نہیں دیکھے گی، سارا وجود آنکھ بن جائے گا اور ہر سیل سے تم اللہ کا دیدار کرو گے. صرف کان نہیں سنیں گے، کان اچھی آواز ہو تو آدمی جھومنے لگتا ہے، جھومنے لگتا ہے. ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دوں. میرا اللہ کہے گا تمہیں جنت کا نغمہ سناؤں، جنت کا گیت سناؤں. کہا اچھا وہ ان کو سناؤں گا جو دنیا میں نہیں سنتے تھے، ان کو سناؤں. تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ.
اور درختوں سے کہے گا ساز بجاؤ، ہوا سے کہے گا ان کو بتا کہ ساز بجانا کیسے ہے، تو ہوا موسیقار ہوگی، درخت سازندے ہوں گے، اور گانے والی جنت کی لڑکی ہوگی جو سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کرے تو مردوں میں زندگی کی لہر دوڑ جائے، ایسا حسن اور ایسا جمال اور ایسی مٹھاس کہ بات کرے تو مردوں میں زندگی کی لہر دوڑ جائے۔ وہ مل کر جب گائیں گی اور ساتھ جنت کا ساز ہوگا اور ہوا موسیقار ہوگی تو جنت والے جنت بھی بھول جائیں گے اور اس میں گم ہو جائیں گے۔ جنید جمشید کی اللہ قبر روشن کرے، مجھ سے کہنے لگا ہم گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا، 1 مہینہ کبھی لگتا ہے، 2 ماہ کبھی لگتے ہیں، اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اتنے دن کی محنت کے بعد 3.5 4 بھی نہیں؟ کیوں؟ کہا اتنا لمبا لوگ سنتے نہیں، بور ہو جاتے ہیں، تم 3.5۔ میں نے کہا جنت کا سب سے چھوٹا گانا صرف 70 سال کا ہو، صرف 70 سال، اور اگر کوئی یوں بیٹھا ہے نا سننے کے لیے تو رب ذوالجلال کی قسم وہ یہاں سے یوں نہیں ہو سکے، کوئی یوں بیٹھا ہے تو یوں نہیں ہو سکے، کوئی ایسے ہے تو ایسے نہیں ہو سکے، وہیں تھم جائے گا، اس قدر آواز میں کشش ہو۔ پھر اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہیں زبردست، تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، وہ کیا ہے؟ کہ یا داؤد تعال ارق المنبر، داؤد آؤ۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے، یا جبال اوبی معاہ، جانور باہر نکل کے آ کے سنتے تھے۔ وہ کہیں گے اللہ وہ تو دنیا میں تھا، یہاں واپس کر دیا زیادہ کر کے۔ داؤد کی آواز کے ساتھ جنت کا سر ساز ملے گا تو خود جنت بھی مست ہو جائے گی۔ تو اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کمال ہو۔ کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد۔ کون محمد؟ احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ کون محمد؟ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر۔ کون محمد؟ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ کون محمد؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کون محمد؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کون محمد؟ کون محمد؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ کون محمد؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کون محمد؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ کون محمد؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ کون محمد؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ کون محمد؟ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ کون محمد؟ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ کون محمد؟ انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانك هو الابتر۔ کون محمد؟ بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن هميصة بن سلمان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهن بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يسربي بن يحزن بن يلحن بن إرعضة بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أخناد بن إيهام بن مقصر بن ناحق بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن خيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروي بن رعود بن فائد بن عابر بن أرفخشار بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن كينان بن آنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام۔
या हबीबी या मोहम्मद व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ या खैर मन दुफ़नत फिल क़ा'i अअज़मुहु फ़ताब मिन तीबिहिन القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانب بطها گزر کن ز احوال محمد را خبر کن بقرئی جان مشتاقم دران جا فداء روضہ خیر البشر کن یا حبیبی یا محمد تعال ارق المنبر میرے حبیب میرے محبوب آئیے ممبر کو رونق بخشیے جنت والوں کو ٹھنڈک پہنچے آپ کی آواز سے آپ کے نغمے سے آپ کی لے سے آپ کے سر سے میرے نبی کی آواز اور جنت کا ساتھ اور رب کی مجلس اور رب کا دربار اور جنت کی زندگی کیا جنت کیا انسان کیا فرشتے سب دم بخور اللہ فرمائیں گے کیسا ہے تو یہاں مجھے پنجابی کا لفظ آ رہا ہے کہ اس تو علاوہ میں سواد نہیں ہونا کہیں گے چس جو چس میں طاقت ہے نا وہ مزے میں نہیں مزہ آ گیا چھوٹا جا لفظ چس شد کے ساتھ ہے یا اللہ مزہ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو اس سے اچھا سنو اس سے اچھا کیا ہے کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے تمہیں سنائے لم يبق الا ارحم الراحمین تو اب ساز نہیں بجے گا اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کی ہوا کی ضرورت نہیں ہوا مثیرہ جو بجائے نہ اللہ کو ساز کی ضرورت نہ ان لہذا صرف اللہ اپنا قرآن سنائے گا اور ہم اور آپ گم ہو جائیں گے اللہ ہم سب کو وہاں جمع فرمائے جیسا یہاں جمع فرمایا ہے اللہ انہیں اداروں کو سلامت رکھے یہ سرمایہ ہے ملک کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے دنیا پھر کے بتا رہا ہوں یہاں چٹائیوں پہ بیٹھنے والے محسن قوم ہیں محسن ملک ہیں یہ پڑھنے والے یہ پڑھانے والے یہ فرشتے نہیں یہ جنید بغدادی نہیں آج کے دور کے لوگ ہیں آج کے لحاظ سے ان کو پرکھو ان کو جنید پر مت پرکھو ہاں مامون رشید سے ایک آدمی کہنے لگا کیسے خلیفہ ہو عمر بھی تو خلیفہ تھا وہ کہنے لگا عمر کے عوام ابو ہریرہ تھے میرے عوام تم تسی ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جانا تسی رہو بدماش میں بن گیا عمر تو میں نے کھلے مار کے باہر کر دے تم ٹھیک ہو نا اور میں عمر بن جاؤں تجھے تو بندے دے پتر بنو پہلے آپ سارے جہان کی ہیرا پھیری کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جنید بغدادی بن کے دیکھو یہ محسنین ہیں کس طرح یہ وقت گزارتے ہیں آپ کو کیا خبر جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے کیا خبر کن کن آزمائشوں سے یہ طبقہ گزرتا ہے کن کن مشقتوں سے یہ طبقہ گزر کر نسلوں کو اللہ کا دین پہنچا رہا ہے نسلوں کو اللہ کا قرآن پہنچا رہا ہے کوئی آسان ہے میں دارالقرآن گیا تو قاری یاسین صاحب کے بچے وہ بہت بڑے حال میں اتنا شور بچوں کو قرآن پڑھنے کا میں تو 1 منٹ بیٹھ کے باہر بھاگا اور میں نے ان کے استادوں کو بولا کر کہا تھوڑی جنت واسطے شور ہی کافی ہے جو روزانہ اتنے شور میں بیٹھتے تمہارے یہی شور ہی تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے میرا اللہ اپنا کلام سنائے گا اب یہ کلام کان نہیں سنیں گے جسم کا ہر سیل کان بن کے سنے گا اللہ ایک ایک سے بات کرے گا پھر اللہ کہے گا مانگو کیا مانگتے کہیں گے اللہ کیا مانگے سب کچھ تو دے دیا کہیں گے مانگو تو صحیح کا راضی ہو جا کا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا تم کھلے نہ مارتا دوزخ یہاں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا مانگو آج تمہارے عملوں کا نہیں ملے گا میری شان کا ملے گا تو اب مانگنا شروع کریں گے تھک جائیں گے یا اللہ بس نہیں اور مانگو پھر مانگنا شروع کریں گے پھر تھک جائیں گے کہیں گے یا اللہ بس کا نہیں اور مانگو تیسری دفعہ پھر مانگنا شروع کریں گے پھر تھک کر کہیں گے اللہ بس اللہ کہیں گے نہیں اور کہیں گے نہیں بس تو اللہ فرمائیں گے تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا میری شان تو شروع بھی نہیں ہوئی اچھا جاؤ جو مانگا وہ بھی دے دیا جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا اس طرح میرا رب ہر پل میں ایک حدیث زیادہ آگے بڑے زمانے بعد ایک جنتی یوں بیٹھا جنت کو دیکھ رہا ہوگا اور دیکھتے دیکھتے اس میں اس کو برس گزر جائیں گے وہ اسی میں گم بیٹھا ہوگا تو میرا اللہ کہے گا میرا بندہ تو ایک ہی نظارے میں گم ہو گیا اسے کچھ اور بھی دکھاؤ یہ کہنا ہوگا وہ آواز تو نہیں سنے گا آواز تو اوپر سے نظام چل رہا ہے ایک دم اس کے کندھے پہ کوئی ایسے ہاتھ مارے گا تو یوں دیکھے گا یوں تو جیسے وہ کرسی ایک دم پوری نہیں گھوم جاتی پہلے تھوڑا جا پھر نہیں کر کے گھومے قربان جانا تو کون ہے گھور کھڑی ہو جب اس کو دیکھے گا تو اس کی گالوں میں اپنا چہرہ نظر آئے گا شیشے کی طرح یا وہ کہے گا تو کون ہے
وہ کہے گی آپ کو میری رغبت ہے؟ قربان جاؤں اور کرنا کہ یہ تھے تو کون ہے؟ وہ کہیں گے انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید کہ میرا بندہ ایک دفعہ دینے کے بعد جو 72 بیویاں مل گئیں یہ نہیں ہے، ملتا ہی رہے گا کہ اللہ کے ولی میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے اور بھی دوں گا اور دیتے ہی تو جانا ہے، زندگی کی جو انتہا کوئی نہیں ہے، تو دیتا ہی جائے گا۔ سب سے عالی دولت اس کا دیدار ہے، اور سب سے عالی دولت اس سے ہم کلام ہونا ہے کہ ایک ایک ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر، مسرات بھی بہت ہیں تو وہ پریشان نہ ہوں حوروں کے تذکرے سن کر۔ میرے نبی کا فرمان ہے دنیا کی مومن عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، جنت کی حور افضل ہے یا دنیا کی عورت؟ آپ نے کہا بل نساء الدنیا، کہ ام سلمہ دنیا کی ایمان والی عورت، کہ بما وہ کیسے یا رسول اللہ؟ کیوں کہ ہم تو مٹی سے بنی، وہ مشکمبر سے بنی۔ آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن عز للہ عز وجل، تم نے نمازیں پڑھی، تم نے روزے رکھے، تم نے بندگی کی۔ جنت کی حوروں نے یہ کب کیا ہے؟ البس اللہ وجوہہن النور واجسادہن الحریر وامشاطہن الذہب ومجامرہن علب۔ ام سلمہ جنتی ایمان والی عورت جو ملتان میں ہے، جو کراچی پشاور سندھ میں ہے، نماز کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے اللہ ان کے چہروں پر اپنے نور کی تجلی ڈالا، ریشمی لباس پہنایا، حسن و جمال میں کمال دے گا۔ ہاں میرے نبی کی بیٹی چکی پیستے پیستے ہاتھ پہ نشان پڑ گئے، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے جسم پہ نشان پڑ گئے، پر ابن عباس کہتے ہیں جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، سارے جنتی حیران ہوں گے، واہ لہذا النور، یہ نور کیسا نور ہے جو پوری جنت پہ چھا گیا ہے۔ تو انہیں بتلایا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے پوری جنت کو چمکا دیا ہے۔ دنیا میں حسنین پہ فاقے ہیں، فاطمہ پہ فاقے ہیں، علی پہ فاقے ہیں، اور میرا محبوب نبی، محبوب بیٹی، جگر کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا حسنین، میرے جنت کے پھول، میری دو ٹہنیاں، میرے دل کا سکون، میرے سینے کا قرار، میرے بیٹے، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر۔ عرب میں بچے کو اٹھانا عیب تھا، سردار نہ بچوں کو اٹھاتے تھے نہ پیار کرتے تھے، اور کوئی اٹھاتے بھی تھے عوام الناس، یہاں بٹھایا یہاں بٹھا کے لے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو یہاں بٹھاتے ہیں، میں قربان جاؤں رحمت للعالمین پر، ایک دفعہ باہر تشریف لائے، حسن حسین کو یہاں نہیں یہاں بٹھایا ہوا تھا، واہ یہاں۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا ان کے تو ماحول میں نہیں تھا، یہ کیا آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی کرتا ہوں، اور ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھیں گے۔ اے اللہ میں اپنے ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھا حسنین، کبھی حسن کبھی حسین، یہاں کھڑا کیا ہوا ہے، یہاں سے ہاتھ پکڑے اور جھولا دے رہے، ارتقى اسعد المرتقى، ہاں بھائی پہلوان اوپر چڑھ، پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ، وہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، وہ یوں جھومتا جھومتا اوپر چڑھتا ہے، پنڈلیوں پہ یہاں آتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اور آگے وہ یہاں آتا ہے، اور وہ یہاں، اور وہ یہاں، اب میرا نبی یوں ہو جاتا ہے، اور وہ آگے، اور وہ آگے، وہ یہاں آ جاتا ہے، آپ دونوں ہاتھ یوں کس کے یوں آگے بڑھ کے ان کا بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ میرا نبی سوئے لیٹے ہوئے ہیں، حسن پیٹ پر بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں، آپ کی چادر، کبھی چادر اڑی ہوتی تھی، چادر ہٹ جاتی ہے، اور حضرت امام حسن میرے نبی کی ناف میں پیشاب فرماتے ہیں۔ میرے نبی نے یوں بھی نہیں کیا، مجھے نہیں یاد کہ میرے بچے جب چھوٹے تھے اور مجھے ان کا پیشاب محسوس ہوا ہاتھ پر اور میں نے ان کو بٹھائے رکھو، میں نے فوراً ایسے آگے یا نوکروں کو پکڑایا یا چارپائی پہ بیٹھا یا اس کی ماں کو پکڑا دیا، میں نے کبھی پورا پیشاب اپنے بچے کا اپنے اوپر نہیں لیا۔ میرے نبی نے اپنے نواسہ کا پورا پیشاب اپنے اوپر لیا اور حرکت نہیں فرمائی اور یوں پڑے رہے بالکل۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوئے آپ اٹھے، حسن کو یوں بٹھایا اور جا کر پانی بہا کے اپنے آپ کو صاف فرمایا، یہ میرے نبی کی اولاد ہے، یہ میرے نبی کی بچے ہیں، یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت امامہ سرد ذہن میں حیران، مجھے
मतलब मैं हैरत में गुम हो जाता हूँ। फिर यही बात समझ में आती है बात कि उम्मत को तालीम देने के लिए था कि बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों से मोहब्बत करते हैं। अरब में वो शिद्दत थी, तो उसको कम करने के लिए आपने हज़रत ज़ैनब की बेटी उमामा, ज़ोहर की नमाज है या असर की नमाज है, और आप बच्ची को उठा के नमाज पढ़ा रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब कहेंगे अमले कसीर हो गया, नमाज टूट गई। क्यों अमले कसीर हो गया, नमाज टूट गई। मेरे नबी ने उमामा को कहाँ बिठाया हुआ है? यहाँ नहीं, यहाँ बिठाया हुआ है कंधे के ऊपर, यहाँ बिठा के ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं। जब आप रुकू में जाते हैं तो उनको पकड़ के नीचे बिठाते हैं, रुकू फरमाते हैं, ठीक, और कौमा करते हैं, 2 सजदे करते हैं, और फिर उठते हुए बच्ची को उठाकर फिर कंधे पे बिठाकर फिर नमाज शुरू फरमाते हैं, और इस तरह 4 रकत पूरी फरमाते हैं। और ये एक पैगाम देते हैं कि बच्चे प्यार के मोहताज हैं, बच्चों को डंडे से ना चलाओ। इसलिए मैं कारी हजरात से कहता हूँ अल्लाह के वास्ते डंडा रख दो, ये मेरे नबी का इल्म है, ये नबी वाले अखलाक से पढ़ाओ, नबी वाली मोहब्बत से पढ़ाओ। डंडा चलाना ये कोई तरीका, हमारे उस्ताद यूँ क्या करते थे, वो आम बशर थे, आम इंसान थे, एक अल्लाह के वली थे, बुजुर्ग थे, वो हुज्जत नहीं थे, वो सुन्नत नहीं थे, वो कुदवा नहीं थे, वो मेरे नबी हैं। मेरे नबी ने किस तरह नस्ल तैयार की, बड़े भी, छोटे भी, मासूम भी, बूढ़े भी, जवान भी, अक्खड़ भी, अनपढ़ भी, पढ़े लिखों को किस तरह मेरे नबी ने मोहब्बत से पढ़ा के कितनी बड़ी उम्मत तैयार फरमा दी। मुदर्रिसीन से कहता हूँ अबुल फता अबू गुद्दा की किताब सब मुताला करो, अर्रसूलुल मुअल्लिम, अर्रसूलुल मुअल्लिम। शायद ही किसी ने इतना खूबसूरत कलम इस मजमून पे उठाया हो। किस मोहब्बत से मेरे नबी ने पढ़ाया, किस मोहब्बत, उनको मोहब्बत देना सिखाया। मशहूर हदीस है, आपने अपने किसी नवासे को चूमा तो अक़रा बिन हाबिस कहने लगा मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने आज तक किसी को नहीं चूमा। कि अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत निकाल दी तो मैं क्या करूँ। ये सिखाने के लिए था। फिर अरब में खामिंद और बीवी की मोहब्बत का इजहार ऐब था, माशूक से मोहब्बत फ़ख्र था, और बीवी से मोहब्बत ऐब था। हल तबकीन लैला इज़ा मित्तु क़ब्लहा वक़ाम अला क़ब्र निसाउन नवाइह। मजनू लैला का इश्क में कह रहा है, वो खुल्लम खुल्ला कह रहा है, तो आज मैं भी सुना रहा हूँ। छुप छुप के कहता तो क्या पता चलता था। ये वहाँ की मुआशरत है। उसका नाम था तौबा, कम तक की तब तौबा ला, लेकिन नाम उसका तौबा था। तौबा बिन सिम्मा, तौबा बिन सिम्मा खिफाजी। मैं इश्क हो गया, कोई ऐसा कोई पाकदामन इंसान था। कमालो असाबल मौत लैला, फिर देखो लैला आ गया। बकैतुहा वजाद लहा दमउन मिन अलईन साफिहु व अगबतु मिन लैला, फिर लैला आ गया। बिमा ला अनालुहु वला कुल्लु मा कररत बिहि अलईन ताइहु वलौ अन्न लैला, फिर लैला आ गया। वलौ अन्न लैला लउखैलियत सल्लमत अलैया बदूनी जंदलुन व सफाइहु लसल्लमतु तस्लीम अलबशाशत औ ज़का इलैहा सदन मिन जानिबिल क़ब्र साइहु। अब उसके अशार पढ़ो, रुला देते हैं। मैंने सिर्फ थोड़ा नमूने के तौर पर आपको बताया कि अरब माशूक से इजहार करने में इतना दलेर है और बीवी से इजहार करने में उतना ही बुज़दिल है, उसको शर्मिंदगी समझा जाता है। इस माहौल में एक शख्स मेरे नबी से पूछता है मन अहब्बु नास इलैक, या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? उसने कान में आके नहीं पूछा और मेरे नबी ने कान में नहीं जवाब दिया, उसने पूरी महफिल में पूछा मन अहब्बु नास इलैक, सबसे ज्यादा आप किससे प्यार करते हैं? मेरे नबी ने उतनी आवाज में कहा आयशा से। कोई मौलाना साहब कहेगा मजलिस में आयशा से, वो तो हिल गए, एक ही बनी। तो उन्होंने फौरन सवाल बदला, या रसूल अल्लाह मेरा मतलब था कि मर्दों में किससे ज्यादा प्यार है? व मिनर रिजाल, तो आपको पता चल गया मर्ज क्या है। अब आपने कहना था अबू बकर, तो आपने कहा आयशा के अब्बा से। आयशा के अब्बा से, वो तो चुप्पी हो गया, अभी एक ही बड़ी। मेरे नबी ने जिंदगी सिखाई, मोहब्बत सिखाई, माशरत सिखाई। बच्चों से कैसे, मेरे नबी और मेरे नबी की बेटी का घर साथ साथ है, कोई दूर नहीं, साथ साथ रोज का आना जाना है। जब मेरे नबी की बेटी घर में दाखिल होती, मेरे नबी के जब फातिमा घर में आती, आप कुर्सी पर बैठे, चार पर बैठे, जमीन पर बैठे, अब खड़े हो जाते, खड़े हो जाते। जैसे हम मौलाना मुनीर साहब मेरे उस्ताद हैं, आए मैं खड़ा हो गया, वो तो बच्ची है, बच्ची है, आप खड़े हो जाते और खड़े होके खड़े नहीं रहते, तेजी से आगे बढ़ते, आने नहीं देते, आगे बढ़ते और अपनी बेटी का हाथ पकड़ के यूं बोसा लेते, हाथ का बोसा लेते, फिर हाथ पकड़े 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 आकर अपनी बेटी को चारपाई पे बैठाते, उसके बाद खुद बैठते थे। ये इज्जत देना हमें मेरे नबी ने सिखाया। लोग आके हमें कहते हैं कि बच्चे नाफरमान हैं, वल्लाह मैं आपको बसीरत से कहता हूँ इसमें बहुत बड़ा कसूर माँ बाप का अपना है।
کہ بچوں کو اپنی جائیداد سمجھ کے رگڑا دینا، ذلیل کرنا، تانے دینا، پٹائیاں کرنا اور اپنی رائے کو مسلط کرنا، بچے باغی ہوتے۔ قربان جاؤں، ہمارے ماحول میں کون بچوں سے پوچھتا ہے تیرا رشتہ آیا ہے کر دیں؟ گائے کی طرح مجھ کی طرح چلو جی قلعے نال بند ہو۔ رشتہ آیا میرے نبی نے کہ ایک حدیث سن لو پہلے، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ اب نے فرمایا لوگوں سنو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے اللہ کا جبریل وحی لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ ٹھیک، اب علی رشتہ لے کر آئے ہیں، ابو بکر آئے ہیں انکار، عمر آئے ہیں انکار، علی آئے ہیں اور آ کے چپ بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے علی کیسے؟ خاموش۔ آپ نے کہا فاطمہ کا رشتہ آئے، اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے۔ حضرت علی گھبرا کے باہر نکلے، ان کو بھیجا تھا عبد الرحمن بن عوف نے کہ دیکھو ابو بکر کو بھی انکار ہو گیا، عمر کو بھی، تم جاؤ تمہیں انکار نہیں ہوگا۔ علی کہنے لگے میں تو غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ کہا ہاں۔ باہر نکلے تو عبد الرحمن سے کہنے لگے تو نے مجھے شرمندہ کروایا۔ کہنے لگے کیا ہوگا؟ کہ انکار ہو گیا۔ تو عبد الرحمن کہنے لگے کچھ بولے؟ کا کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ تو کہا ہوگا؟ کہا بس انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو مبارک ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے۔ اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کہ جب جبریل آیا بیٹھا ہے کہ علی کے ساتھ کرنا ہے اور کہیں نہیں، تو پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ تمہیں سبق دینے کے لیے، تمہیں زندگی سکھانے کے لیے۔ گھر گئے، فاطمہ بیٹی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ اللہ، میں اور کہاں سے تمہیں مثالیں دوں؟ ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، پوچھتے تک نہیں۔ کوئی بیٹی انکار کر دے قتل کرنے پر آ جاتا، اس کو غیرت کا نام دیتے۔ بچی سے خطا ہو جائے وٹ دو، دریائے سڑ دو، ساری زندگی بیٹا زنا کرے، کوئی نہیں، چھوڑ چھک کریں، چھوڑ چھک کریں۔ بیٹی سے شک بھی پڑ جائے تو ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ فرعون کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ تمہاری کون سی غیرت؟ یہ تمہاری بے غیرتی ہے۔ بچے کی بدکاری پر ساری زندگی پردے ڈالتے ہو، اور بچی خطا سے قدم اٹھ گیا ہے تو ذبح کر، زہر سے مار دیا۔ میرے سامنے واقع زہر دے کے مار۔ میں قرب یا رسول اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اللہ آپ کے درجے بلند فرمائے۔ آپ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے، کیا کچھ دیا ہے۔ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ کیا خیال ہے فاطمہ نے کہنا تھا نہیں؟ یہ تو ہماری آج کی بیٹی نہیں کہتی اچھا باجی جی تھے تسی کر دے ٹھیک۔ بہت کم بچیاں بولتی بیٹا کہہ دے جی میں اتنے نہیں کرنی، تو ساڑی روٹی ساڑا ماں تو میرا دودھ حرام کر دیتا ہے، میں تیری اتھے ہی کرنی۔ او اماں میں زندگی گزارنی، میرا نہیں دل نہیں، اسی اتھے ہی کرنی، اسی بٹاں چی کرنی، جٹاں چی کرنی، وٹاں چی کرنی ہے، نٹاں چی کرنی ہے۔ کیا مصیبت ہے، بٹ جٹ کے تو کٹھے ہو گئے سر، اپنی قوم سے باہر نہیں کرنا۔ فاطمہ ہاں کر دو، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں تھا خاموش ہو گئی، ایک روایت میں تھا بس جیسے آپ کی مرضی۔ پھر آپ باہر نکلے، علی جی یا رسول اللہ جا لوگوں کو بلا۔ پھر لوگ آئے، پھر آپ کھڑے ہوئے، علی کو یہاں بٹھایا، خود ممبر پہ آئے، کہا لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا 400 درہم پر میں نے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، قبول؟ ان کا قبول، اور سجدے میں سر رکھ دیا اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ تو میرے نبی نے کہا آمین، میرے نبی نے کہا آمین۔ پھر میرے نبی نے سارے شرکاء کو، سب کو شہد کا شربت پلایا اور کھجور کھلائی، شہد کا شربت اور کھجور، نکاح۔ پھر رخصتی کے لیے علی اونٹنی لے کر آئے، علی کو اندر بلایا، سبحان اللہ۔ اور حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ، میری بیٹی کو دلہن بناؤ۔ امام مالک جیسی ہستی، ایک صاحب بڑے فخر سے کہنے لگے میں تو اپنی دین انج ٹورے ہے جی میں بیٹھی آئی انجا ڈولی انج پا دیتا۔ میں کہا اے مکالا میرے منہ تے کیوں ملو، وہ تو نے جہالت کا کام کیا، یہ دین ہے، یہ دینا چاہتے ہو لوگوں۔ میرے نبی جیسی ہستی ام سلمہ، حفصہ، عائشہ سے کہتے ہیں میری بیٹی کو دلہن بناؤ، کو دلہن بنایا گیا، سجایا گیا۔ امام مالک لیث بن سعد کو خط لکھا، دونوں ایک پائے کے لوگ ہیں لیکن مقدر امام مالک کا بڑا تھا، ان کا فقہ چلا ان کا نہیں چلا۔ مصر میں 50,000 دینار، 10 ارب سالانہ آمدنی تھی ان کی،
ان کو لکھا میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, مجھے اس کے لیے عصفر بوٹی چاہیے, زعفرانی رنگ کی, بہت مہنگی ہے مدینے میں, تو بھجوا. 10-20 جوڑے ہیں جو میں نے رنگنے ہیں. لیث بن سعد نے 30 اونٹ بھر کے بوٹی بھیج دی. 30 اونٹ انہوں نے استعمال کر کے باقی 500 دینار کی بیچی. 500 دینار 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے آج کا. 10 کروڑ کی بیچی امام مالک نے. باقی میرے نبی کی بیٹی کو دلہن بنایا گیا. آپ نے علی کو اندر بلایا, فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا, علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک, تجھے نبی کی بیٹی مبارک. پھر فرمایا, فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا, میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے. اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, کیا اظہار محبت ہے میرے نبی کا. آپ کہہ رہے ہیں عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے, میرے لیے موت ہی آسان ہو گئی. یا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ. طبرانی کی روایت صحیح حدیث کہ عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے, مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگی. سبحان اللہ. میرے نبی نے تو اللہ کو دیکھا ہوا ہے. یہ اللہ کی قسم دلداری کے لیے ہے, یہ دلداری کے لیے ہے, یہ دلداری کے لیے ہے. عائشہ آؤ دوڑ لگائیں. بولے حنیف کہے گا آؤ بیگم دوڑ لگائیں, وہ تو ویسے ہی کمر کا درد ہے. آؤ عائشہ دوڑ لگائیں. میں قربان جاؤں, یہ ابواب ہیں پڑھانے کے. محدثین سے کہتا ہوں صرف رفع یدین تے سال نہ مکاؤ, وہ زندگی پڑھاؤ جو انہیں کام دے, کہ انہیں پتہ چلے بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے, باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے, ماں کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بہنوں. اختلاف رائے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, کسی کی دلیل کے جواب میں دلیل دینی ہے, کیا آداب ہے, کیا اخلاق ہے. یہ میرے نبی کے خوبصورت ابواب, ان پر گرد چڑھ گئی ہے, طے چڑھ گئی ہے مٹی کی, ان سے ہم گزر جاتے ہیں برق رفتاری کے ساتھ, جس سے زندگی خوبصورت بنتی, وہ ہم بتاتے کوئی. عائشہ آؤ دوڑ لگائیں, دوڑ لگ رہی. اور حضرت عائشہ کہتی ہے میں آگے نکل گئی, کئی سال گزر گئے, میں موٹی ہو گئی تھی. عائشہ آؤ دوڑ لگائیں. یہ جہاد کے سفر سے واپسی تھی, تو کہنے کہ میرے نبی آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گئی کیونکہ میں ذرا موٹی ہو گئی تھی. تو آپ نے کہا عائشہ ہاذہ بتلک, اب نا اب تو اور میں برابر ہو. جہاد کا سفر ہے, سیر کا سفر نہیں ہے. اور میرے نبی نے کوچ کا نکارہ بجوایا, اور سب تیار, سواریاں اٹھنے لگی ہیں, چلنے لگے ہیں. ہم عائشہ کی نظر پڑتی ہے, یا رسول اللہ میرا ہار گر گیا ہے, میں تو نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہ ملے. تو میرے نبی کہتے تجھے ہار کی پڑی, ادھر جہاد کا سفر ہے, چل چل. جیسے وہ ہمارے زیادہ جن کو چڑھ جائے نا, دنیا میں دین مٹ رہا ہے تمہیں روٹی کی فکر. میں کہا چلو میرے بھوکے رہنے دین جیندہ تو میں روٹی نہیں کھاؤں. دنیا میں دین مٹ رہا ہے, تمہیں بیوی کے ساتھ لاڑ سوجھا ہوا ہے. اے لاڑ ویکھ لو اپنے نبی دا, جس نے سب تو زیادہ دین دا غم ویکھیا ہے, انہیں لاڑ ویکھو. جہاد دا سفر, رک جاؤ بھائی, عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سورا مجمع ہار ڈھونڈ رہا ہے, ہار ملا ہی نہیں. دن چھپ گیا ہے, اندھیرا چھا گیا ہے, مغرب عشاء پڑی گئی, وہ تو ساتھ ہی پڑی گئی. اب فجر کی نماز کا وقت آ رہا ہے, پانی کوئی نہیں ہے. صحابہ نے ابو بکر کو دھر لیا, ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے دیکھ اب کیا مسئلہ بنا ہے کہ اب پانی کوئی نہیں, نماز کا وقت ہے, وضو کیسے کریں گے, وضو نہیں ہوگا, نماز کیسے پڑھیں گے. ابو بکر غصے میں آ گئے, وہ تو باپ تھے, سیدھے گئے خیمے میں. حضرت عائشہ آگے ہمارے نبی گود میں سر اور سو رہے, اور اما عائشہ یوں چوکڑی مار کے بیٹھی. اب وہ جاگتے ہوتے تو وہ کچھ بول جاتا. اب دیکھا تو میرے نبی سوئے ہوئے, اب کیا کروں, تو غصہ بھی ہے. تو اب بیٹی کو کہتے ہیں اور یوں کر کے ٹھک, یا ہماری انگلی ٹھک. تو حضرت عائشہ ایسے ہوئی کہ میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرے جنبش سے میرے نبی کی آنکھ نہ کھلے. تو یہ انگلیاں مار مار مار, تو زبان چہرے سے بتایا تیری وجہ تو ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی نماز پر. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے, پانی کوئی نہیں ہے, کیا کریں. ابھی کیا کریں تھے کہ میرے رب آ گیا, فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ. واہ. تو وہ جو پہلے سارے کہہ رہے تھے نا, ابو بکر تیری وجہ سے, تیرے وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہے. سعد بن عبادہ اور سارے, ابو بکر تیرے گھرانے کی برکت سے کیا کچھ پہلے نہیں ملا, آج تیمم بھی مل گیا. تیمم کی آیت اتری, اور تیمم پہلی امت کو نہیں ملا, ہمیں ملا ہے. دیکھو نا, مٹی منہ پہ ملو اور پاک ہو جاؤ. میں قربان جاؤں مولا, تو نے اپنے حبیب کے طفیل ہمیں کیا سے کیا کر دیا. بھلا منہ پہ مٹی مالتے بھی کوئی پاک ہوں گے تو لگا نہیں ہو گئے پاک ہو. چلو پڑھو نماز, ایک منہ پہ تھپڑ مارو, ایک کونی ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
نماز ہو گئی تو حضرت عائشہ نے ہتھیار ڈال، اچھا یا رسول اللہ نہیں ملتا، چلو چلیں۔ پھر میرے نبی نے کہا چلو، یہ زندگی ہے میرے نبی کی، یہ زندگی ہے میرے نبی کی۔ میرے نبی نے فرمایا کمینے لوگ ہیں جو بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، اور عزت دار اور شریف لوگ ہیں جو بیویوں اس کو اخلاق کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کمینے ہیں جو عورتوں پہ غالب آتے ہیں، اور کریم ہیں جن پر عورتیں غالب آتی ہیں، اور میں کریم مغلوب بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں کمینہ غالب بن کے زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم لن اکون مغلوبا کریما احب علی من ان اکون لعیما غالبا۔ تو جب اونٹنی کو اٹھایا تو نیچے سے ہار نکل آیا، وہ ہار بھی مل گیا۔ یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے، یہ ایک حسین و جمیل زندگی ہے۔ میرے نبی نے ایک پورا ہمیں نقشہ دیا۔ میرے عزیزو، اس زندگی کو سیکھو، اس زندگی کو سیکھو۔ ہائے، اپنی اولاد کو مشقت میں ڈالا، بچے کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھائے، حسن کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھائے۔ حضرت فاطمہ فریاد لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ، فرشتے تو ذکر کرتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے، آپ کے بچے بھی بھوکے ہیں، بیٹی بھی بھوکی ہے، داماد بھی بھوکا ہے، سنا ہے مال غنیمت میں کچھ بکریاں آئی ہیں، کچھ ہمیں بھی عنایت ہو جاتی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی چاہے تو 5 بکریاں لے لو اور چاہے تو 5 دعائیں لے لو، بول کیا دوں؟ یہ موقع ہے امتحان میں ڈالنے کا۔ بیٹی زیادہ قریب ہوتی ہے دل کے، تو ان کی شادی ہونے کے بعد پتہ چلا کہ بیٹیاں دل کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، ان کا دکھ زیادہ تڑ پاتا ہے، وہ زیادہ محبت والی ہوتی ہیں۔ تو میرے نبی تو کہتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں 5 دعائیں دوں 5 بکریاں دوں، حالانکہ پتہ ہے کہ گھر میں فاقہ ہے، حسنین بھوک سے روتے ہیں، علی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، فاطمہ کی آنکھیں اندر جا چکی ہیں بھوک کی وجہ سے، اور یہ نہیں کہہ رہے چل بکریاں بھی لے جاتے، دعا ممی لے جاتے۔ امتحان، بیٹی 5 بکریاں دوں 5 دعائیں، کہ یا رسول اللہ بے شک بکریوں کی ضرورت ہے لیکن آپ 5 دعائیں دے دیں، مجھے بکری نہیں چاہیے۔ آپ کا چہرہ کھل گیا گلاب کی طرح کہ میری بیٹی پاس ہو گئی۔ آپ نے کہا میری بیٹی دعا میں کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ حضرت علی انتظار میں، آپ نے فرمایا فاطمہ کیا لائی ہو، کیا لائی ہو؟ کہنے لگی بکریاں لینے گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی۔ ذهبت للدنیا وجئت بالآخرہ، دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آ گئی۔ تو حضرت علی نے کہا خیر ایامی کی ہذا، مبارک ہو تو پاس ہو گئی، تیرا آج کا دن زندگی کا عالی شان دن ہے، چل میں نے سکھا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دین سیکھو، علماء سے جڑو، تبلیغ میں جاؤ، اللہ کے نیک بندوں سے جڑو، اللہ والوں سے جڑو، تاکہ دین کی فہم سمجھ آئے۔ ان اداروں کی خدمت کرو۔ یہ سامنے مسجد بن رہی ہے، مولانا صاحب اپنا محل بنا رہے ہیں، یہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہارون رشید نے غصے میں ایک دن اپنی بیگم سے کہا تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری، تمہیں 3 طلاق۔ پیچھے سر کھرکڑ بہ گیا ہوں کی کر، چونکہ کوئی ہوائی جہاز تو ہے نہیں کہ بٹھا کے دلی پہنچا دے۔ ملتان پر بھی اس کی حکومت تھی، ملتان بہت بڑا صوبہ تھا اس وقت، اور سانگھڑ کے ساتھ ایک شہر برباد ہوا پڑا ہے منصورہ، وہ بہت بڑا شہر تھا، سندھ کا دارالحکومت وہ ایک تھا منصورہ سانگھڑ کے پاس، اور ایک ملتان سندھ کا حصہ تھا۔ اب سارے علماء اکٹھے کر لیے، حضور بتاؤ کیا ہوگا؟ سب نے کہا ملک سے باہر جا نہیں سکتی، اور رات آئے گی طلاق ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک ہے ابو یوسف۔ ابو یوسف تو اس وقت مشہور، یعقوب زمان ایک ہے، یعقوب غریب سا ہے، کہا اس کو بلاؤ۔ تو یعقوب آ گئے، ابو یوسف۔ چند دن پہلے یہودی نے ناجائز تجاوزات جیسے ہر جگہ ہوتی ہیں، اس نے نا، وہ مالدار تھا، دیوار گرا کے گلی اپنے گھر میں لے لی۔ تو ابو یوسف نے کہا غریبوں کا راستہ تو تنگ نہ کر۔ تو اس نے آگے تکبر سے کہا جس نے پالکی بہ کے آئے ہو نا تو میں راہ کھلا کر دے۔ تکبر، روٹی نہیں لبھی، پالکی کی تھو لپڑی۔ مالدار لوگ گلیوں میں ایک دوسری جگہ جانے کے لیے پالکیوں پہ جاتے تھے۔ ابو یوسف آ گئے، ہارون نے کہا ابو یوسف بیوی کو یہ کہہ دیا ہے تو نے رات میرے ملک میں گزاری تو 3 طلاق، کوئی راستہ ہے؟ بغیر سوچے فوراً فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو علماء نے یوں دیکھا، مولوی دی آنکھ بھی بڑی تکڑی ہوندی، انہوں نے یوں دیکھا کہ کتھوں تو گل کر رہے ہیں۔ تو ان کے بولنے سے پہلے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں مولی حنیف کی نہیں، مسجدیں اللہ کی، طارق جمیل کی نہیں ہیں، مولانا منیر کی نہیں ہیں، اس مساجد اللہ کی ہیں۔ تو اس نے اسی وقت کہا 1 لاکھ درہم انعام دیا جائے، اور کاغذ لاؤ، کاغذ آیا، قلم لاؤ، قلم آیا،
آج کے بعد ابو یوسف سلطنت عباسی کا چیف جسٹس بنایا جاتا ہے، قاضی القضات، قاضی القضات چیف جسٹس۔ اور جب وہ چلنے لگے گھر جاؤ پالکی لاؤ، پالکی آئی، پالکی میں بٹھا کے ان کے گھر پہنچاؤ، 4 غلام پالکی اٹھا کے جا رہے ہیں۔ جب گلی کے کنارے پر پہنچے کہنے لگا اتنے میں لا دے پالکی کا، یہودی نو سدو، یہودی آ گیا، اس نے پالکی میں دیکھا، اس کا رنگ فک ہو گیا، 7 شاہی غلام، 7 شاہی پالکی، وہ چپ ہو گیا۔ اب ایک میں پالکی تے آ گیا ہوں، ساڑا راہ کھلا کر دیں، حضور میں کھلا کر دیں۔ تو قاری صاحب یہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں بھائی، اس میں دل کھول کے خرچ کرو، یہی تمہارے کام آنے والا ہے، یہی آگے کا زاد راہ ہے۔ مدارس کی خدمت کرو، علماء کی خدمت کرو، صرف زکوٰۃ نہ دیا کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال کرو، ان کے بچوں کا، بچیوں کا خیال کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو بھاگ لگا دے گا، نسلوں کا۔ اور بھائی آپس میں محبت سے رہو، پیار سے رہو۔ اور میری آخری بات ہے، مدرسے کے بچے نوجوان ہیں اور باہر کا مجمع میں بہت بڑا آیا ہوا ہے، مستورات بھی ہیں، اور یہ دنیا ہے، ٹھا ٹھیا ہو جاتا ہے، برتن بھی ٹکرا جاتے ہیں، کسی سے لڑے ہو، کسی سے بول چال بند ہے، کسی سے ناراض ہو، معاف کر دو، معاف کر دو، کسی سے ناراض ہو معاف کر دو، گلے لگ جاؤ، گلے لگا لو، نہ مذہب کے نام پہ لڑو، نہ سیاست کے نام پہ لڑو، اختلاف کرو، رائے کا اختلاف کرو، فرقہ واریت کو نہ بھڑکاؤ، فرقہ واریت کو نہ بھڑکاؤ، فرقہ واریت کو نہ بھڑکاؤ، امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، مومن بن کے رہو، امتی بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، موحد بن کے رہو، اللہ کے واسطے۔ فرقہ واریت کے آگ پر پانی ڈالو، پانی ڈالو، لکڑی نہ ڈالو، پانی ڈالو، تیل نہ ڈالو، پانی ڈالو کہ یہ آگ بجھے۔ میرے نبی کو پسند نہیں ہے کہ میری امت آپس میں دست و گریباں ہو کر ایک دوسرے کے دامن تار تار کریں۔ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی بھی وجہ سے کسی سے بھی لڑے ہوئے ہو، صلح کرو، صلح کرو۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ آج اتنی اللہ کا فضل ہے، ہر مکتب فکر میں اہل فکر، اہل علم ہیں جو نہیں چاہتے اس قسم کی بکواسات، لیکن ہر مکتب فکر میں ایسے جوشیلے خطیب ہیں جنہوں نے آگ لگانا ہی دین کی خدمت سمجھا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کو ہی دین کی خدمت سمجھا ہوا ہے۔ یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ شیطان کی خدمت ہے۔ اس کا نام خدمت دین نہیں ہے، اس کا نام خدمت شیطان ہے۔ ہم مومن بن کے رہیں، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ صرف میں ہی جنت جاؤں گا یہ بات نہیں ہے، میرے رب کی رحمت وسیع ہے۔ ایک دن کہے گا میرے نبی، ابھی کیوں کھڑے ہو گئے یہ سب؟ کیوں کھڑے ہو گئے بھائی؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کیوں کھڑے ہو؟ میرے اللہ فرمائیں گے جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لو جس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ کہا تھا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا، ایک دوسرے سے محبت، ٹھیک ہے؟ اور آخری بات، نوجوان مجمع بہت زیادہ، مستورات بھی ہیں، یہ ماشاءاللہ بڑے اہل فضل بھی ہیں۔ آج آؤ سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کر لیں تاکہ اللہ ہمارے پچھلے معاف کر دے اور ہم اگلی زندگی نئی شروع کریں کہ میرے رب کا فرمان ہے، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو توبہ کی؟ بھائی کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، اگر دل سے کہا ہے سب معاف ہو گیا۔ کرنا کیا ہے؟ علماء سے، مفتی حضرات سے پوچھ لینا کہ اس کی وضاحت کیا ہے۔ گناہ معاف ہو گیا، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ عبادات میں، معاملات میں اہل علم سے پوچھو، لیکن یہ تمہیں مبارک ہو کہ گناہ معاف ہو گیا اور تم اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو گئے ہو۔ اور اس سے بھی نہ ڈرنا کہ توبہ ٹوٹ گئی پھر کیا ہوگا، پھر کر لوں گے، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لوں گے، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لوں گے، کیونکہ میرا رب اثر سے پاک ذات ہے۔ وہ کہے گا میرا بندہ جب بھی آئے گا معاف کروں، جیسے پہلی دفعہ خوشی سے معاف کیا تھا ایسے ہی 1000ویں دفعہ بھی خوشی سے معاف کروں گا۔ یہ کبھی نہیں کہوں گا ہر باری توڑ کے آ جانا، دفعہ ہو جا۔ یہ انسان کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے جب کرو گے مجھے استقبال میں پاؤ گے۔ من تقرب الی تلقیت من بعید، سبحان اللہ، میرا رب کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے استقبال